کوئی لازم نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ آیات سجدہ ان کا اہتمام بہت لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ ان آیات سجدہ کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ لیکن جو بات میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہا تھا، تو چونکہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی آدمی زوال آفتاب کے وقت تلاوت کر رہا تھا، یا کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہا تھا اور اس پر آیت سجدہ کا سجدہ واجب ہو گیا، تو اب یہ کیا کرے؟ یہ کس وقت اور کن اوقات میں یہ آیات سجدہ کا جو سجدہ ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور کن اوقات میں اس کے لیے یہ آیات سجدہ کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے جو اکثر و بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل ذاکر عباسی بینات کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور شیئر کی میں درخواست اور ریکویسٹ آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچے گا تو وہ اس مسئلے سے آگاہ اور واقف ہو جائیں گے، اور آپ کے کھاتے میں بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص مکروہ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو ان آیات سجدہ کا تو سجدہ مکروہ اوقات میں بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص نے غیر مکروہ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کری اور آیت سجدہ اس پر واجب ہو گیا، تو پھر غیر مکروہ اوقات ہی کے اندر اس کے لیے آیت سجدہ کا سجدہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر وہ مکروہ اوقات کے اندر آیت سجدہ کا اہتمام کرے گا تو اس کا یہ آیت سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور آیت سجدہ کرنا اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہا تھا، فجر کی نماز سے لے کر اشراق کے درمیان، یا کسی شخص نے زوال کے آفتاب کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی اور آیت سجدہ اس پر واجب ہو گیا، یا کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہا تھا، غروب آفتاب کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور آیت سجدہ اس پر واجب ہو گیا، تو یہ چونکہ مکروہ اوقات ہیں، تو ان مکروہ اوقات میں اگر کسی پر آیت سجدہ واجب ہو گیا تو پھر تو مکروہ اوقات ہی کے اندر آیت سجدہ اگر یہ اہتمام کرتا ہے تو اس کا آیت سجدہ ادا ہو جائے گا، اس کے لیے جائز ہوگا آیت سجدہ، کوئی اس میں حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص غیر مکروہ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، مثال کے طور پر اشراق کے بعد اس نے تلاوت کی ہے، اور ظہر کے بعد اس نے تلاوت کی، مغرب کے بعد اس نے تلاوت کی، عشاء کی نماز کے بعد اس نے تلاوت کی، یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، یہ غیر مکروہ اوقات ہیں، اور ان میں یہ اوقات غیر مکروہ اوقات کہلاتے ہیں۔ ان میں نمازیں بھی جائز، نفلی نماز بھی جائز ہے، اس میں ہر قسم کی عبادت بھی جائز ہوتی ہے۔ تو اگر ان غیر مکروہ اوقات میں اگر کسی نے تلاوت کی، یعنی دوبارہ بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اشراق کے بعد اگر کسی نے تلاوت کی، اور ظہر کی نماز کے بعد اگر کسی نے تلاوت کی، اگر مغرب کی نماز کے بعد کسی نے تلاوت کی، عشاء کی نماز کے بعد اگر کسی نے تلاوت کی، عشاء سے لے کر فجر تک یہ پورا کا پورا وقت جو ہے نا غیر مکروہ ہوتا ہے، تو ان غیر مکروہ اوقات میں اگر کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور آیت سجدہ اس پر واجب ہو گیا، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر مکروہ اوقات کے اندر اس کے لیے آیت سجدہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر یہ مکروہ اوقات کے اندر آیت سجدہ کا سجدہ کرے گا تو اس کے لیے یہ آیت سجدہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک آیت سجدہ کا اہتمام کرے گا، یا پھر یہ کہ وہ زوال آفتاب کے وقت جب سورج ڈل جاتا ہے تو اس وقت اگر یہ آیت سجدہ کا اہتمام کرے گا، یا پھر یہ کہ عصر کی نماز کے بعد اگر یہ شخص آیت سجدہ کا اہتمام کرے گا، یا غروب آفتاب کے بعد آیت سجدہ کا اہتمام کرے گا، تو اس کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غیر مکروہ اوقات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس پر آیت سجدہ واجب ہوا تھا۔ تو بس خلاصہ آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ اگر مکروہ اوقات کے اندر پڑھی گئی تلاوت کے دوران آیت سجدہ واجب
واجب ہو گیا تو پھر تو مکروہ اوقات کے اندر آیت سجدہ جائز ہوگا، لیکن اگر غیر مکروہ اوقات کے اندر آیت تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ واجب ہو گیا تو پھر غیر مکروہ اوقات ہی کے اندر اس آیت سجدہ کا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مکروہ اوقات کے اندر آیت سجدہ کا اہتمام کرے گا یا آیت سجدہ کرے گا تو اس کا یہ آیت سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو پوری دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔